ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 ستمبر 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بفضلہ تعالیٰ قادیان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور حسب دستور انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ کر ٹیلی فون لائنز کے ذریعے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اسلام میں راہ پا گئے اعتقادی و عملی غلطیوں کے ازالے کے سلسلے میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان کوششیں سر انجام دی ہیں اور احیاء اسلام، اشاعت اسلام، غلبہ اسلام کے ضمن میں آپ علیہ السلام کے جو عظیم الشان کارنامے ہیں، ان کے تعلق سے ہم قادیان دارالامان سے نشر ہونے والی اس سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج جو ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے، یہ ہماری اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ان اعتقادی اور عملی غلطیوں کے ازالے کے بعد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو پاک جماعت کا قیام فرمایا ہے، اس کی کیا امتیازیات ہیں۔ اس موضوع سے تعلق سے مفصل گفتگو سے قبل ہمارے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے آقا و مطاع رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخری زمانے میں جب مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے تو ان میں سے صحیح راستے پر گامزن وہ خوش نصیب فرقہ کو ہم کس طرح پہچان سکیں گے؟ صاحب جوامع القلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل سوال کا جواب صرف 2 لفظوں میں عطا فرمایا کہ وہی الجماعہ۔ جنتی فرقہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی۔ جماعت کا لفظ منظم اور متحد جمعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بنیان و مرصوص ہو، جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو، جس جماعت کا ہر فرد ایک منظم نظام کے ساتھ پوری طرح سے منسلک ہو۔ آج اگر دنیا کے پردے میں یہ کیفیت کسی مسلمان فرقے کو پرسا دکھاتی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے، اور یہی وہ منظم نظام وحدت اور منظم نظام جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پراگندگی کے اس دور میں جماعت احمدیہ کو عطا کی ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 23 مارچ سن 1889 کو جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا وجود باجود ایک پارس پتھر کے مانند ہے جو فیض رساں مبارک وجود ہے۔ جو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ خاک کے ذرے ثریا سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو کر ایک پاک تبدیلی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونے والوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ عظیم الشان نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جماعت احمدیہ کو عطا کی ہے۔ جماعت احمدیہ نے دنیا کو صرف حقیقی اسلام سے آگاہ نہیں کیا
بلکہ وہ روحانی نظام قیادت بھی عطا فرمائی جس کو اسلامی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ خلافت کی نعمت مومنین کی جماعت کو اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت سے نوازتا رہے گا۔ آج دنیا میں خلافت کے فیوز و برکات سے اگر کوئی قوم متمتع اور فیضیاب ہو رہی ہے وہ تو صرف وہ جماعت احمدیہ ہے۔ خلافت کی برکت کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہر حصے میں ترقی اور مضبوطی عطا ہوئی۔ خلافت کی روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ نے قربانی کے اعلیٰ معیار پیش کرتے ہوئے اپنا سب کچھ دنیا کو دیا۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا کی، جماعت احمدیہ نے اس کو دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ خلافت کی برکت کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو عدیم المثال مالی قربانی پیش کرنے کی بھی توفیق ملی، اور وہ دلی سکون اور بشاشت اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو اور احباب جماعت کو عطا فرمایا ہے کہ وہ دل کھول کر نیکی کے ہر میدان میں اترتے ہیں اور مومنانہ مسابقت اختیار کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور دنیا پرست لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مالی قربانی کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ نے جان کی قربانی کا بھی عدیم المثال نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسیل قوم دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہے۔ ناظرین، احمدیت وہ پودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا، اور وہ خود اس کی آبیاری کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور آج خلافت کی برکت سے اور ہمارے پیارے امام اور ہمارے محبوب امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خلیفۃ المسیح الخامس کی عظیم الشان روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے اور صراط مستقیم پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام میں رہ پا گئے اعتقادی و عملی غلطیوں کی اصلاح کے بعد جو آپ علیہ السلام نے پاک جماعت کا قیام فرمایا ہے، اس کی خصوصیات اور امتیازات کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجئے گا اور ہمارے علماء کرام کے پینل میں اپنے سوالات کو پیش کیجئے گا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے مامور من اللہ کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان ان کے ذریعے سے قیام ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک جماعت کو دنیا میں قائم فرمایا ہے جس کو جماعت احمدیہ کے نام سے معروف و مشہور عالم ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو جماعت احمدیہ کے قیام کے پس منظر کے تعلق سے کچھ تفصیل بتائیں اور اس کی کیا امتیازات ہیں، اسی طرح کیا شرائط بیعت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کنندگان کے لیے وضع فرمایا، اور جماعت احمدیہ کا نام کیوں رکھا گیا، اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاکم اللہ۔ ایک ہی سوال میں کئی سوال آپ نے بیان فرمائے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ سب کے جواب دوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ جماعت احمدیہ، اور آپ نے اس کے پس منظر میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ نئی زمین اور نیا آسمان، تو یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی جماعتوں کا قیام ہوتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتا ہے، جس کو نبی اللہ ہم کہتے ہیں، اس کی وہ خود تربیت کرتا ہے، اور تربیت کرنے کے بعد پھر اس کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الہاماً، یا وہی اس پر نازل ہوتی ہے کہ تم جو ہے اب میری طرف سے اس جماعت کا قیام کرو، اور باقاعدہ بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں بھی، اگرچہ اتنی تفصیل تو سابقہ کتب اور صحائف میں نہیں ملتی، تو ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے جو اشارات ہیں وہ سب ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ آپ مامور من اللہ ہیں، اور یہ آپ کو سن 1882 میں الہام ہو گیا۔ اس کے بعد الہامات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں آپ کی آہستہ آہستہ الہی تربیت، آپ کی ترقی اور روحانی ترقی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہا۔ اور اس روحانی ترقی کو دیکھ کر
اور آپ نے جو اسلام کی خدمت شروع کی، جیسا کہ پچھلے آپ نے جو ایپیسوڈ گزرے ہیں ان میں بڑی تفصیل سے ذکر ہو گیا ہے، کہتے بھی تھے لوگ کہ آپ بیعت لینا شروع کریں، آپ اس زمانے کے مسیحا ہیں، ہماری آپ پر نظر جاتی ہے، ہم آپ کے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور سب سے پہلے جو حکم دیا گیا سن 1882 کے بعد وہ حکم سن 1888 میں ہوا۔ سن 1888 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا، اور اس کے الفاظ الہام کے میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ کہ جب تو عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی تیار کر ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ساتھ، جیسے ہم وحی کرتے جائیں گے، جیسے جیسے سمجھاتے جائیں گے، اس طریقے سے یہ کشتی بنتی چلی جائے گی۔ آگے فرمایا وہ لوگ جو تیری بیعت کریں گے وہ اللہ کی بیعت کریں گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ جب یہ الہام ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ساتھ اس الہام کی روشنی میں پھر 1889 میں ایک اشتہار شائع فرمایا، اور یہ جو 1889 میں آپ نے اشتہار شائع، یہ 12 جنوری 1889، اس اشتہار کا عنوان رکھا اشتہار تکمیل تبلیغ، اور اس میں آپ نے 10 شرائط بیعت پیش فرمائی، اور وہ 10 شرائط بیعت جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ شرائط بیعت کیا تھی، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 10 شرائط بیعت، پہلی یہ کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوسری شرط یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آ جائے۔ اب ان شرائط کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ کے مامور نے ان کو آگے فرمایا۔ تیسری شرط یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، یعنی ہمیشگی اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لے گا۔ اور چوتھی شرط یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پانچویں شرط یہ کہ ہر حال، رنج اور راحت اور عسر اور یسر، یعنی تنگی ہو یا آسائش ہو، اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ اور چھٹی شرط یہ فرمائی کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا، اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، وہ جو سنت میں آپ کی آتا ہے، وہ جو بیان فرمایا وہ اپنی زندگی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے دستور العمل ہوگا۔ آگے ساتویں شرط یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا، اور فروتنی یعنی نرمی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ اور آٹھویں یہ کہ دین اور دین کی عزت
اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نویں شرط یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور 10ویں اور آخری شرط یہ کہ اس عاجز یعنی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس عاجز سے عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو یہ 10 شرائط بیعت آپ نے اس میں اشتہار تکمیل تبلیغ میں تحریر فرمائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ لدھیانہ تشریف لے گئے، اور لدھیانہ میں ایک صوفی حضرت احمد جان صاحب بہت بزرگ باصفا انسان تھے، ان کے مکان پر آپ جا کے ٹھہرے۔ آج وہ مکان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بیعت ہوئی تھی وہ جماعت احمدیہ کے پاس ہے، اور وہاں دوست احباب جاتے ہیں پوری دنیا سے، وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ اس اشتہار کے بعد پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لدھیانہ پہنچے تو آپ نے لدھیانہ میں جا کر ایک اور اشتہار تحریر فرمایا۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بیعت کا جو شرائط میں نے بیان کی ہیں اور یہ جو جماعت کا سلسلہ اب خدا کے اذن سے شروع ہوگا، یہ اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی سننے والا ہے۔ مختصراً میں آپ کی خدمت میں وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے۔ یہ سلسلہ بیعت جو ہے شروع کیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ تقوی شعار لوگوں کی جماعت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، تا ایسا متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج کا خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ نشینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں، جو قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ذکر کیا ان کا جو اپنے آپ کو فقہا کہتے ہیں، جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ بھی غرض نہیں اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں، یعنی جو بیعت کرنے والے، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے باپوں کی طرح بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ یہ جو الفاظ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، دراصل اس میں یہ خلافت کی پیشگوئی چھپی ہوئی ہے کہ ساری جو قوت ایک جگہ اکٹھی ہو کے پھر وہاں سے نکلے گی انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلا دے۔ یہ مسیح السلام نے بیعت کے اغراض بیان فرمایا، اور اس کے بعد اسی میں لکھا کہ یہ سلسلہ بیعت شروع کیا جا رہا ہے، جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ لدھیانہ میں آ جائیں۔ چنانچہ کافی دور کے علاقوں سے جو ہے وہ، بلکہ اس میں تاریخ احمدیت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے خوست کا، یہ خوست تو افغانستان میں ہے،
اور پھر جموں اور بھیرا اور گرداسپور اور گجرانوالا، جلندر، پٹیالہ، ملیر کوٹلا، یہ سب ہمارے پنجاب کے قریبی علاقے ہیں، امبالہ، کپورتھلا، یہ ہریانہ وغیرہ کے علاقے ہیں، اور میرٹھ وغیرہ اضلاع سے لوگ پہنچے۔ اور پہلے دن تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ 40 افراد نے بیعت کی، اور سب سے پہلی بیعت با اتفاق سیدنا و مولانا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک رجسٹر ساتھ ساتھ تیار ہوا، اس میں جنہوں نے بیعت کی ان کا نام، ان کی ولدیت اور کہاں سے وہ تشریف لائے وہ لکھا گیا، اور اس رجسٹر کا نام حضور نے رکھا بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت۔ اور پھر یہ جو اس وقت جو بیعت لی جاتی تھی اس کے جو مختصر الفاظ اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے تھے، اور جو احباب وہ پیچھے الفاظ دہراتے تھے، وہ میں مختصر الفاظ ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ الفاظ یہ تھے: آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے ان تمام گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادہ سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور میری سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم رکھوں گا، اور 12 جنوری کی 10 شرطوں پر حتی الوسع کاربند رہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے، اور جو بیعت کرنے والے دوست تھے وہ پیچھے ان کو پڑھتے، اور شروع میں حضور اکیلے بلا کے، تاریخ میں آتا ہے کہ دروازہ کمرے کا بند کر لیا جاتا اور حضور جو ہے وہ ان کی بیعت لیتے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عورتوں کی بیعت ہوئی اسی روز، یعنی 23 مارچ 1889 کی یہ بات ہے، اور پھر نماز اور سب نے مل کے اسی مقام پر جس کو دارالبیت لدھیانہ پاک و مقدس جگہ، وہاں پہ کھانا کھایا، اور پھر بعد میں یہ سلسلہ بیعت بعد میں بھی جاری رہا۔ حضرت اقدس مسیح السلام کافی دن بعد بھی وہاں ٹھہرے ہیں، اور علیحدہ پھر جو آتے رہے وہ ساتھ ساتھ بیعت کرتے رہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات اور رہ گئی جو آپ نے پوچھی تھی کہ اس کو احمدیہ جماعت کیوں رکھا گیا نام۔ احمدیہ جماعت شروع میں تو کوئی ایسا الگ سے نام نہیں رکھا گیا، لیکن یہ غیر احمدی جو خاص طور پر ملا، چونکہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بیعت کی تھی تو کوئی کہتے ہیں یہ مرزائی ہے جی، اور ادھر پنجاب سے باہر کے علاقوں میں قادیان کے ہم تھے تو کہتے ہیں یہ قادیانی ہیں، تو ان ناموں سے ہمیں مشہور کر رہے تھے۔ تو سیدنا حضرت مسیح موعود اور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ان دنوں ایسا بھی ہوا کہ مردم شماری کا سال شروع ہوا تھا، یہ سن 1900 کی بات ہے، 1901 کی بات نہیں، 1901 میں تو مردم شماری ہوئی ہے نا، لیکن سن 1900 میں مسیح السلام نے ایک اشتہار لکھا، اس کا نام رکھا اشتہار واجب الاظہار، اور اس میں یہ ساری بات آپ نے بیان فرمائی کہ سن 1889 سے لے کے 1900 تک کس طرح یہ ساری باتیں، ایسے تفصیل تو نہیں لکھا، لیکن یہ کہ جو سنتے رہے یہ باتیں دل آزاری کی، تو ایک نام ضرور ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور اس کی منشا سے پھر وہ جو 1901 میں جیسے آپ نے بتایا مردم شماری ہوئی، اس میں جو خانے بنے ہوئے تو اس میں یہ بھی تھا کہ اگر جس کا مذہب کے علاوہ اگر اپنے کسی فرقے کو بھی علیحدہ سے مینشن کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا فرقہ احمدیہ کہلائے گا، چنانچہ وہ احمدیہ جماعت، احمدیہ فرقہ وہ علیحدہ لکھا گیا، اور اس نام سے جو ہے وہ ہم جماعت احمدیہ کہلائے۔ تو اگر مختصر 1 منٹ 1.5 منٹ وقت ہو تو میں اور بھی بتا دوں کہ یہ کوئی احمدیہ نام رکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ احمد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ صف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، یعنی کہ جب میں مر جاؤں گا آئے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں تھیں، ایک جلالی شان جو محمد کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، اور ایک جمالی شان جو احمد کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ آپ کی جو جمالی شان ہے وہ مکہ میں ظاہر ہوئی، جبکہ آپ کو بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جبکہ آپ کو وہ جو ظالم آپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے تو اس کے لیے کوئی جہاد بھی سیف کا حکم نہیں ہوا تھا، تو وہ احمدی شان تھی اس وقت آپ کی۔ مدینہ میں آپ کی محمدی شان تھی۔ احمد ایک عاشقانہ صفت ہے اور محمد ایک معشوقانہ صفت ہے۔ احمد جمال کو چاہتا ہے اور محمد جلال کو چاہتا ہے، اور چونکہ یہ دور جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، مبارک دور ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالی دور ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تلوار کے جہاد کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے، نہیں اب ہے۔ تو یہ چونکہ حکم دیا گیا کیا؟ پیار سے، محبت سے، حلیمی سے، نرمی سے دلوں کو جیت کر، اسلام کی جو دلوں کی جیتنے والی تلوار ہے، جو قلم کی تلوار ہے، وہ اب چلے گی، اور چل رہی ہے 100 سال سے، اور جماعت چلا رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور اس میں کامیابی اور فتوحات کے نظارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اپنے ذکر کریں گے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یعنی سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی صفت احمد کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کا نام رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شرائط بیعت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کنندگان کے لیے وضع فرمائے ہیں، یہ دراصل قرآن کریم کی ہی تعلیمات ہیں، اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی حکم امت مسلمہ کو یہ عطا فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبٌّ عَلَى الثَّلْجِ۔ یہ احمد بن حنبل مستند کتاب میں موجود ہے یہ حدیث، کہ اگر آپ زمانے کے امام اور حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی ضرور بیعت کرنا، اگرچہ آپ کو برف کے پہاڑوں سے گھٹنوں کے بل پر جا کر ان کی بیعت کرنا پڑے۔ تو امت محمدیہ کو چاہیے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی اطاعت کریں اور اس مسئلے پر غور کریں۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ مکرم یعقوب علی صاحب ہیں جو انڈمان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اسی طرح مکرم رفیع رضا قریشی صاحب فرام پاکستان ہیں، مکرم وحید احمد صاحب ہیں پاکستان سے، اسی طرح مکرم محمد اشرف الرضا صاحب ہیں جلندھر سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ان سب سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم یعقوب علی صاحب سے جو انڈمان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعقوب علی صاحب۔ السلام علیکم یعقوب علی صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں ہمارے ریگولر ٹیلی فون کالر ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کروں گا۔ کریں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفیع رضا صاحب آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں، ٹیلی ویژن کو آپ میوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ لاسٹ ویک میں نے ایک بات کی تھی حدیث سے متعلق، عرض اتنی سی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے کتاب ہی قرآن کریم ہے جو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک الناس تک آپ کی صداقت کی گواہی دیتی ہے۔ کیونکہ پاکستان کا معاشرہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں مختلف لوگ مختلف سمتوں کے ہیں، کوئی صوفیزم کو مانتا ہے، کوئی دوسرے سسٹموں کو مانتا ہے، تو وہ قرآن کریم کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، اس لیے وہ حدیث پہ زور دیتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کی تھی۔ یہ تو ایک میں نے وضاحت تھی۔ دوسری بات تھی کہ پاکستان میں زلزلے جو ہیں یہ آنے لگے ہیں، ابھی 2 دن میں زلزلے آئے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اس سال زلزلہ 16/4/2013 کو آیا تھا، وہ منگل کا دن تھا، اور 24/9/2013 کو زلزلہ آیا، یہ بھی منگل کا دن ہے۔ یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن، وہ تھا ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا ہے نہار۔ سیدنا مسلم صاحب کی کتابوں میں زلزلے کا بہت ذکر ہے، اور زلزلے سے
جو مقصد ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ قرآن کریم سے اس سے متعلق کچھ اگر بتانا پسند کریں تو ذرا بہتر ہے، کیونکہ زلزلے سے متعلق جو اس وقت پاکستان میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں کی حسرتیاں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سزا دینے کے لیے بر کر رہا ہے۔ میں ٹھیک ہے جناب، شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ان کے سوال کا جواب دینے کی درخواست کروں گا۔ یہ تو بات واضح ہے کہ جب قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، کہیں کوئی زلزلہ آتا ہے اور دوسرے جو آتے ہیں، تو ایک عام طبی حالات بھی ہوتے ہیں وہ، لیکن جو اس وقت پاکستان کے معاشرے کی صورت حال بنی ہوئی ہے اور جو وہاں ایک انسانوں کے قتل و غارت کا سلسلہ، گناہوں کا سلسلہ، رشوت خوری کا سلسلہ، اور وہ ہمارے اس ملک میں بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو یہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو عذاب آتے ہیں انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں آتے ہیں، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں بھی زلزلے وغیرہ آتے رہے، تو قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ یہ تم نے چونکہ گناہ کیے، یہ تم نے آنے والے کی شوخی کی، گستاخی کی، اور تمہاری زندگیوں کے ایسے حالات بن گئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، تو یہ عذاب جو ہے تم پر آیا ہے، اور تفصیل سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تم پرانے انبیاء کے زمانوں کے منہ دیکھو گے جو ان کے مخالفین نے مخالفتیں کی تھی، زلزلے آئے، طوفان آئے، آفتیں آئیں اور طرح طرح کی بیماریاں پھیلی، تو وہ سارا اقتباس موجود ہے، پڑھنا چاہیے۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تم کو بچا نہیں سکے گا۔ اور ہندوستان اور ہمارے اس ملک کو بھی فرمایا کہ اس ملک کی نوبت قریب آتی جاتی ہے۔ تو خدا عذاب میں دھیما ہے، غضب میں دھیما ہے، لیکن جب کوئی قوم اپنی فطرت بنا لیتی ہے، اپنی عادت بنا لیتی ہے کہ وہ باز نہیں آئے گی، تو پھر یہ سلسلہ عذابوں کا شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب ہیں، اور بچنا چاہیے اور اس انذار سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے اگلے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم یعقوب علی صاحب، جو انڈومان اینڈ نکوبار آئی لینڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے پر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعقوب علی صاحب، ان سے ہمارا رابطہ دوبارہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے مکرم وحید احمد صاحب سے، جو ربوہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وحید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، حضور کو میری طرف سے بہت بڑا اسلام عرض کر دے، اور پورے قادیان کو اور پوری ایم کی ٹیم کو۔ تو میری گزارش یہ تھی جی کہ ابھی تو دنیا بڑی آسمان پر پہنچ گئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں اتارتے؟ یہ اسلامی دنیا یا بھی حج پر دنیا گئی ہے، ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردیاں، یہ زلزلے، یہ تعاون کی آ رہی ہے، مجھے تو سمجھ کے یہ تعاون پھیل گیا ہے۔ تو خدا رہا ان کو حاجی، ان کو سعودیہ والوں کو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں، کسی طریقے سے اتاریں ان کو، تاکہ یہ دنیا جو مر رہی ہے تعاون کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، یہ بچ جائے، یہ اسلامی ملک ہیں، یہ بچ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ جذباتی بات تھی ان کی، یہ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ کیوں نہیں اتارتے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دیتے تو سارا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور زمانہ آپ کے جبکہ بہت ترقی کر چکا ہے، اب تک یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک شخص آسمان پر زندہ بیٹھا ہے اور آخری زمانے میں دوبارہ وہ دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوگا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو نہ سائنسی اعتبار سے کوئی تقویت حاصل ہے، نہ دینی اعتبار سے کوئی تقویت حاصل ہے۔ تو جناب میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سائنسی ترقی ان کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مامور سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ان کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تعلق سے ہم نے اپنے پچھلے کافی ایپیسوڈ سے بھی تفصیل گفتگو کی ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد اشرف الرضا صاحب، جو جلندھر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔
اشرف صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود السلام ہیں. علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, اپنا سوال مکمل پیش کریں. یہ میرا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مولوی صاحب ہمارے منیر خادم صاحب اور ہمارے مولوی صاحب, آپ لوگوں کو سارے کو السلام علیکم. اور جو اس وقت راہ خدا دیکھ رہا ہے سارے دنیا بھر میں, سارے کو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جی اپنا اس سوال. زمانے میں جو حضرت اتنا فتح چل رہا ہے اور جو ہمارے جماعت میں کی طرف سے اتنا مصیبت آ رہے ہیں ہمارے معلموں کے اوپر اور مولانا صاحب اور جماعت کا اوپر, تو یہ سب اتنا فساد سے بچنے کے لیے, اس زمانے میں سب بچنے کے لیے جو قرآن مجید میں دعا ہے, یہ دعا کون سی ہے میں سننا چاہتا ہوں آپ سے. زمانے کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے, ان کا سوال تھا. اس تعلق سے اگر کچھ تفصیل. اصل دعا تو یہ ہے کہ حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خلافت جوبلی کے موقع پر چند دعائیں جماعت کی خدمت میں پیش کی ہیں, جن کو بار بار ورد کرنے کا بھی حضور انور نے حکم دیا ہے. تو ان میں بھی ان فتنوں سے بچنے کے لیے خصوصی دعا ہیں. حضور انور نے جی کی دعائیں وہ باقاعدہ اخبار میں بدر میں چھپتی رہی ہیں. جی بالکل. اور ہماری کتابوں میں بھی چھپ رہی ہیں. جی. اور جہاں یہ جلندھر میں رہتے ہیں وہاں ہمارا مشن ہے, مبلغین موجود ہیں, وہ دعائیں لیں اور باقاعدگی سے ان کو پڑھیں, ان میں ساری باتیں آ گئی. جی بالکل وہی دعائیں ہیں جو سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے جماعت احمدیہ کے سامنے پیش فرمایا ہے حضور اقدس نے. تو آپ کو چاہیے کہ حضور انور کی ان ہدایات کے مطابق نوافل کی طرف بھی توجہ دیں, دعاؤں کی طرف بھی توجہ دیں, اور حضور انور نے جو دعائیں تجویز فرمائی ہیں اور مقرر فرمائی ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ ان کا ورد کرتے رہیں اور اپنی نمازوں میں اس کو دہراتے رہیں. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس, دیپک احمد صاحب ان کا نام ہے, جو بنگلور انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیپک احمد صاحب. دیپک احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب اپنا سوال پیش کریں. دیپک صاحب ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کریں, ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ اپنا سوال پیش کریں مکمل. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ایکچولی 2001 میں جی جناب بات کریں, آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ اپنا بات پیش کریں مکمل. میں تو مہاراشٹر سے ہوں, انشاءاللہ میں نے جو ہے 2001 میں جماعت احمدیہ کی بیعت کیا ہے, جو ایکچولی میں ہندو تھا. ہندو سے مسلمان بننے کے بعد کئی لوگوں نے مجھے سوال اٹھایا کہ کیوں آپ نے اپنا نام کیوں نہیں چینج کیا. اور کچھ لوگوں نے کہا گیا کہ سنت ابراہیم جو ہے آپ نے سنت ابراہیم آگاہ کی کیوں نہیں کی. کیا میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یا نام چینج کرنا یا سنت ابراہیم ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ جناب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ ایک نئے احمدی ہیں, انہوں نے 2001 میں بیعت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی عطا کرے. تو ان کا یہ سوال تھا کہ بعض لوگ مجھ سے یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے احمدیت اختیار کر لی ہے تو اپنا نام کیوں نہیں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ ان کا سوال تھا. اس تعلق سے اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو میں درخواست کروں. دیپک احمد ان کا نام ہے, بڑا پیارا نام ہے. جی. دیپک ہندی میں چراغ کو کہتے ہیں, اور ہمارے اگر آپ فارسی میں رکھ لیں تو چراغ کہہ دیں گے, ہیں جی. اور کیا نام اس کا, باقی زبانیں بدلتی جائیں گی تو نام بدلتے چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ نام کے بدلنے میں آج کل بہت ساری قانونی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ اگر یہ احمد کا چراغ ہیں, احمد کی لائٹ روشنی ہے. جی بالکل, آپ کا بہت اچھا نام ہے. جی آپ اپنے نام کو برقرار رکھیں, اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں, مکرم خواجہ عبد المومن صاحب ہیں, جو ناروے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون. سوال اور بیچ میں کیا ہے. جی انہوں نے یہ فرمایا کہ سنت ابراہیمی کی جو ہے ختنہ وغیرہ کروانے کا غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی یہ کرانا ضروری ہے میرے لیے. اب اس میں تو یہی ہے کہ یہ سنت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
تو اب اگر اس کے لیے ان کو کوئی ایسا امر مانے ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے یہ نہیں کر سکتے، کوئی وجہ ہے، تو کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سنت ہے، اگر عمل کر سکیں تو عمل کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ بلکہ آج کل تو میڈیکل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ کرنے سے صفائی ہوتی ہے اور بھی کئی طرح کی بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس پر غور کریں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ سنت بہرحال ہے، اگر یہ عمل کر سکتے ہیں تو اچھا ہے ان کے لیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ خواجہ عبد المومن صاحب ہیں جو ناروے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبد المومن صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ خاص صاحب، سب سے پہلے تو محبت بڑا سلام بزرگوں کو جو ہمارے مربیان جو بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور انور اور ان کے ساتھیوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیر احمدی مولوی صاحبان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کے جال میں مت پھنسیں، کیونکہ احمدی مرزا صاحب کو کبھی امتی نبی اور کبھی ذلی اور بروزی کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ مولوی خود رسول پاک کے بعد حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی آمد کے قائل ہیں۔ تو برائے کرم آپ اس مسئلہ کو وضاحت سے بیان کریں تاکہ جو غیر احمدی دوست ہیں ان پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ جزاکم اللہ جناب۔ میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، کیا تفصیل ہے؟ وہ یہ بھی بیان کر رہے تھے ذلی نبی اور بروزی نبی اور امتی نبی، اور اس تعلق سے میرے خیال پیچھے بھی ہمارا ایک تفصیلی پروگرام گزر چکا ہے جس میں ختم نبوت کے موضوع کے اوپر کافی تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ تو بات اصل میں اس طرح ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعویٰ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امتی نبی ہیں یا ذلی نبی ہیں یا بروزی نبی ہیں، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے بالکل عین مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کی بشارت امت کو دی تھی، مسیح موعود کے آنے کی بشارت امت کو دی تھی کہ وہ امت کی اصلاح کی خاطر اور دین اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کی خاطر مبعوث ہوگا، وہ تفصیلی اس کے کام بیان فرمائے۔ تو اس کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں خاص طور پہ بیان فرمائی تھی۔ ایک بات یہ فرمائی تھی کہ یہ جو آنے والا مسیح ہوگا یہ امتی ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تم میں سے تمہارا امام ہوگا، فَأَمَّكُم مِّنكُم، تم میں سے تمہاری امامت کے فرائض سر انجام دے گا، یعنی امتی ہوگا، امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہی آئے گا، ایک فرد ہوگا، وہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں سے کوئی آسمان پر گیا ہو اور وہ آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کو امتی قرار دیا۔ اور پھر یہ بات بھی واضح طور پہ بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ کے نام سے یاد فرمایا اور 4 مرتبہ نبی اللہ کے نام سے یاد فرمایا۔ تو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی بھی کہا اور نبی اللہ بھی کہا، اور خود متعین فرمایا مقام کہ جو آنے والا مسیح ہوگا وہ امتی نبی ہوگا، اور بعین ہی یہی دعویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے کہ جو بھی برکات حاصل ہیں کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے مجھے تمام مقامات ملے ہیں، اور اسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے امتی نبی کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ مختصر طور پہ اس کے احسن جزا۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے بتفصیل یہ ذکر فرمایا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا، اور ابتدائی طور پر 40 افراد آپ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ تو جماعت احمدیہ کے ساتھ منسلک ہونے کے نتیجے میں احباب جماعت میں کیا روحانی انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے کن فضل کا مورد بنتی ہے، اور جماعت احمدیہ کی کیا امتیازات ہیں احمدیوں کی، اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اس تعلق سے میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے عظیم الشان انقلاب جو روحانی انقلاب پیدا ہوا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیدا کردہ انقلاب تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس کو ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق قرآن مجید میں قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ وحشیوں کی طرح ہو گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ایک جگہ کہ وحشیوں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا، انسان سے باخدا انسان بنایا، اور باخدا انسان سے خدا نما انسان بنایا۔ پھر اپنے ایک عربی قصیدے میں ایک شعر میں فرمایا صادفتہم قوما کروس ذلۃ
फ़जालतहुम कसबीक़तिलिक, यानी कि तूने उनको गोबर की मानिंद पाया। जिस कौम में तू मबूस हुआ तूने उनको गोबर की मानिंद पाया और उनको सोने की ढली की मानिंद बना दिया। तो ये एक ऐसा रूहानी इनकलाब था अजीम शान जो कायनात के पर्दे पर आज तक कभी रोनमा नहीं हुआ और न ही आइंदा इसके ऐसे इनकलाब के रोनमा होने की उम्मीद की जा सकती है। एक और इनकलाब, एक ऐसा ही इनकलाब, इससे मुशाबहत रखने वाला इनकलाब एक और ज़माने में भी मुक़द्दर था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत के ज़माने में एक ऐसे ही रूहानी इनकलाब की ज़रूरत थी और वो मुक़द्दर था। और इसीलिए हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बासत सूरतुल जुमा में व आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम में बयान फरमाई गई कि एक ज़माने में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बासत होगी उनकी, वो जिस्मानी बासत नहीं बल्कि रूहानी तौर से इमाम मेहदी हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बासत लेकर मबूस होंगे और फिर ये एक और इनकलाब दुनिया में रोनुमा होगा। चनाचे इस ज़माने में, जिस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए, उस ज़माने में क्या हालात होने थे रूहानी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, इसके ताल्लुक़ से अहादीस में पेशगोइयाँ मौजूद हैं। चनाचे उन अहादीस की पेशगोइयों के मुताबिक अंदरूनी तौर पर उम्मती मुस्लिमा में रूहानी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, अखलाकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, ईमान सुरैया सितारे पर जा चुका था। और बैरूनी लिहाज से भी दज्जाली फितनों और दज्जाली अकायद, तस्लीस, कफ़ारा वग़ैरह और दूसरे मज़ाहिब के अकायद की वजह से और इसी तरह फ़िलासफ़रों के नज़रियात की वजह से इंसान की रूहानियत मस्ख़ हो चुकी थी। ऐसे ज़माने में जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए तो उन्होंने इन तमाम बातिल अकायद की फाश गलतियाँ निकाली, बदलाइल उनका रद्द फरमाया और एक नहायत ही पाक और रूहानी जमात का क़याम अमल में लाया। आप फरमाते हैं कि मेरे हाथ में एक चिराग है, जो मेरी तरफ आता है वो इससे रोशनी हासिल करता है और जो दूर भागता है वो यकीनन जुल्मत में पड़ने वाला है। फिर फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने का हिस्न हसीन हूँ, जो मुझ में दाखिल होता है वो चोरों और क़ज़्ज़ाक़ों और दरिंदों से महफूज हो जाता है और जो मेरी दीवारों में दाखिल नहीं होता और दूर भागता है उसको मौत दरपेश है और उसकी लाश को भी सलामती हासिल नहीं। तो ये जो चोर और क़ज़्ज़ाक़ और दरिंदे थे, ये यही अकायद थे जो इंसान की रूहानियत को मस्ख़ कर रहे थे। तो इन चोरों और क़ज़्ज़ाक़ों और दरिंदों से बचाने के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि सिद्क़ से मेरी तरफ़ आओ, इसी में खैर है, हैं दरिंदे हर तरफ, मैं आफ़ियत का हूँ हिसार। चनाचे जमात अहमदिया की सूरत में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आफ़ियत का हिसार तामीर किया, एक रूहानियत का हिसार तामीर किया और लोगों को इसमें आने की दावत दी। और चनाचे आपकी दावत के मुताबिक जैसा कि ज़िक्र हुआ, बैत में आपकी लोग शामिल होते रहे, हज़ारों की तादाद में जोग दर जोग आपके पास आते रहे और आपकी बैत में शामिल होते रहे और उस रूहानी इनकलाब से मुस्तफ़ीज़ होते रहे जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदा फरमाया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि कम अज़ कम 1 लाख आदमी ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान लाते हैं और नेक आमाल और आमाल सालिह बजा लाते हैं। मैं वो इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। हुज़ूर फरमाते हैं, मैं हल्फ़न कह सकता हूँ कि कम अज़ कम 1 लाख आदमी मेरी जमात में ऐसे हैं जो सच्चे दिल से मेरे पर ईमान लाए हैं और आमाल सालिह बजा लाए हैं और बातें सुनने के वक्त इस कदर रोते हैं कि उनके गिरेबान तर हो जाते हैं। मैं अपने हज़ारहा बैत कुनिंदगान में इस कदर तब्दीली देखता हूँ कि मूसा नबी के पैरवान जो उनकी ज़िंदगी में उन पर ईमान लाए थे, 1000 दर्जा उनको बेहतर ख्याल करता हूँ और उनके चेहरे पर सहाबा के एतिक़ाद और सलाहियत का नूर पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी जमात ने जिस कदर नेकी और सलाहियत में तरक्की की है, ये भी एक मौजिज़ा है। 1000हा आदमी दिल से फ़िदा हैं। अगर उनको कहा जाए कि अपने तमाम अमवाल से दस्तबरदार हो जाओ तो वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार होते हैं। तो ये वो अजीम शान, ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही मौजूद है उन लोगों के मुतल्लिक जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत में आए और उनके अंदर ये अजीम तब्दीली पैदा होगी। बात दरअसल ये है कि रूहानियत का जो महवर और मरकज़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला के मुतल्लिक, अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुतल्लिक जो गलत एतिक़ादात पैदा हुए थे, तफसीली उस बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। हमारे पिछले प्रोग्रामों में बताया गया कि वो एतिक़ादात क्या थे और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे अज़ीमुश्शान रंग में उन एतिक़ादात का रद्द बयान फरमाया और सही और हकीकी इरफान अल्लाह ताला की ज़ात का इंसान को अता फरमाए।
یہ عرفان جب آپ نے اپنی جماعت میں شامل ہونے والے لوگوں کو عطا فرمایا تو ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، ان کے اندر کیا روحانیت کا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اس تعلق سے ایک دو واقعات مختصراً نقل کرنا چاہوں گا موقع کی مناسبت سے۔ حضرت مولوی محمد ان کا نام ہے، یہ صحابی ہیں، مولوی محمد الیاس خان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک جگہ ایک بہت ہی بڑے مجمع میں بہت بڑے مولانا تھے، انہوں نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ان کو سوال کیا مخاطب کر کے حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب سے کہ آپ کو صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے، ان سے پوچھا آپ کو صوبہ سرحد میں کوئی بھی پیر فقیر نہیں ملا کہ آپ کو پنجاب جا کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی بیعت کرنی پڑی؟ تو انہوں نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا اس مولوی صاحب کو کہ بات اس طرح ہے کہ میرا خدا مجھ سے گم ہو گیا تھا، اور میں جہاں بھی جاتا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے مجھے وہ نہیں ملتا تھا۔ میں ہر مذہب کے پاس گیا اور ان سے خدا کا پتہ مانگا تو انہوں نے کہا، مجھے پرانے قصوں کی طرف مجھے لے جاتے تھے۔ میں ان سے پوچھتا کہ کیا خدا بولتا ہے تو وہ کہتے کہ نہیں، اب نہیں بولتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے 72-73 فرقوں کے پاس بھی گیا، میں ان سے بھی پوچھا میں نے کہ خدا اب بولتا ہے، تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ خدا اب نہیں بولتا۔ کہتے ہیں اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گویا خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایک قصہ ہے، ایک فلسفہ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ فرماتے ہیں اس کو مخاطب کر کے اسی مولوی کو، ایسے میں ایک نرم ہاتھ نے مجھے پیچھے سے پکڑا، اور یہ ہاتھ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا تھا، اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا اب بھی بولتا ہے، اور وہ تم پر بھی نازل ہوگا، اور اگر چاہے گا تو تم سے بھی ہم کلام ہوگا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اس مولانا کو پھر مخاطب کرتے ہوئے یہ مولوی محمد الیاس خان صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ وہ خدا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا خدا ہے وہ مجھ سے بھی کلام کرتا ہے اور مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے۔ تو کتنا عظیم الشان انقلاب ہے ایک اس شخص کے اوپر جو خدا کی حقیقت سے ہی نہ آشنا ہو چکا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد، جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ عظیم انقلاب اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ پھر ایک اور صحابی ہیں جو اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت میاں محمد الدین صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ آریوں کے لیکچر اور دہریوں کے لیکچر اور اسی طرح مختلف مذاہب والوں کے لیکچر سن کے میں اور میرے جیسے کئی لوگ تقریباً ہلاک ہی ہو چکے تھے، اور میں بالکل لایانی زندگی گزار رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایسے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تصنیف براہین احمدیہ کا مطالعہ کرنے کی مجھے توفیق ملی، اور جب میں ہستی باری تعالیٰ کے دلائل پر پہنچا اور ہے اور ہونا چاہیے کہ مقام تک پہنچا تو میری کائے پلٹ گئی۔ میں جو دہریہ ہو رہا تھا، میرے اندر جو دہریت سما رہی تھی وہ یکدم کافور ہو گئی، اور جو محمد الدین میں اس رات کو سویا وہ محمد الدین میں صبح نہیں اٹھا، بلکہ میرے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں، ورنہ مثالیں تو ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسا عظیم الشان انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بدولت، جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کی بدولت ان کے اندر پیدا ہوا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، قرآن مجید کی جو عظمت تھی، اس سے بھی ناآشنا ہو چکے تھے لوگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تو دعوے دار تو بہت ہیں، ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی ہیں، تحفظ ختم نبوت والے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عرفان ہے وہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور وہ جماعت احمدیہ کے احباب کے اندر موجزن ہے، اچھی طرح سے اس عرفان سے واقف ہے کہ وہ عظمت کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں منسوخ سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو قرآن مجید کی عظمت دلوں میں بٹھا دی، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک شوشہ بھی قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ عظمت جو اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر بٹھائی، اس کے نتیجے میں ان کے اندر کیا انقلاب ہوا؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پایا، آپ تو بڑے صاحب کمال بزرگ تھے، آپ نے کیا پایا مرزا صاحب کی بیعت میں؟ تو انہوں نے ان کو جواباً فرمایا کہ پایا تو میں نے بہت کچھ، فوائد تو بہت حاصل کیے، لیکن ایک فائدہ جو مجھے حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ پہلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کرتا تھا، اب بیداری میں بھی ان کا دیدار ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی سے اسی طرح کا سوال کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا دیوانہ ہو گیا تھا کہ بغیر فائدہ کے مرزا صاحب کی بیعت میں آتا؟
کیا بتاؤں کیا ہوا، میں مردہ تھا اور زندہ ہو چلا ہوں۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید کی عظمت اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو اب میرے دل میں ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ چنانچہ یہی وجوہات ہیں کہ بڑے بڑے دانشور و مفکر جو ہے وہ ان کو جماعت احمدیہ کی صورت میں اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ نظر آیا۔ مولانا علامہ فتح نیاز پوری صاحب نے فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔ ما انا علیہ و صحابی، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جماعت، جیسے کہ آپ نے بھی جماعت کا ذکر کیا، ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ تو وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو فرمایا۔ دو مختصر شعر عرض کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذل عادی۔ تو مختصر اگر کہا جائے اس سوال کا جواب تو وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کے نتیجے میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہونے کے نتیجے میں جو روحانی انقلاب جماعت کے افراد میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اس انقلاب کی وجہ سے وہ ان صحابہ کے ساتھ جا ملے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سمجھا۔ اور جس طرح کہ آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ یہ دراصل سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس کو احباب کے دلوں میں جاگزین کرنے کا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم کی حیثیت سے کوشش سر انجام دی ہیں، تو یہ بھی میں یہاں پہ واضح کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، میں سب سے پہلے ان سب کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم تنویر احمد صاحب ہیں، مکرم سید عبدالسمیع صاحب ہیں، مکرم بشارت احمد صاحب ہیں، مکرم لطیف شریف صاحب ہیں اور مکرم منیر احمد صاحب ہیں۔ میں ان سب سے مجموعی طور پر یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں اور ٹیلی فون لائن کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم تنویر احمد صاحب سے جو اس وقت مسقط عمان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رابطے میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تنویر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تنویر صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں مکرم سید عبدالسمیع صاحب سے جو کشمیر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالسمیع صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب اپنا سوال پیش کریں۔ عبدالسمیع صاحب آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کریں، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم بشارت احمد صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بشارت احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب اپنا سوال پیش کریں۔ جی میں بشارت بول رہا ہوں پاکستان سے، ضلع گجرانوالہ سے۔ 2009 میں میں نے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو پیارے حضور کی خدمت میں السلام علیکم، اور اس کے بعد راہ خدا کے پروگرام میں جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں السلام علیکم، اور اس کے بعد دنیا میں جو بھی لوگ راہ خدا سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے میں نے احمدیت قبول کی ہے اکثر لوگوں سے، مختلف قسم کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں بات سن لیتے ہیں، آگے سے بحث کرتے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ، ایک ایسا ٹولہ بھی موجود ہے جو یہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ سے بات کرنا ہی گناہ ہے اور آپ کی دعوت بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ جو بھی ہمیں سمجھتے ہیں، جو بھی آپ کے خیال میں ہمیں آپ غیر مسلم کا خطاب دیتے ہیں، نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، مجھے اتنا تو بتا دیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اس وقت کے مخالف تھے، کیا اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اب مسلمان کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو کیا وضاحت کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالف جو اس وقت اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تھا جو اب آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے
नौज़ बिल्लाह आप गैर मुस्लिम है, काफिर है, आपसे बात करना गुनाह है, आपकी दावत कबूल करना गुनाह है, भी जुर्म है। तो प्लीज आप से सवाल ये है कि वजाहत कर दें कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने मुखालफिन से क्या रवैया इख्तियार करते थे, जो ये लोग आज कहते हैं कि हम सुन्नते रसूल पे अमल कर रहे हैं और इस वजह से आपसे बात नहीं करते। ठीक है जनाब, आपका सवाल हमें मिल गया है। मैं मोहतरम मौलाना मुनीर अहमद साहब खादिम से दरख्वास्त करूंगा को इनके इख्तिसार के साथ इनको जवाब दे। सवाल भी किया और जवाब तो दे दिया। जवाब तो इन्होंने बड़े अच्छी तरह वजाहत से दे दिया अल्लाह के फजल से, कि यही पूछना चाहिए उन हमारे मुखालिफिन से कि जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का तौर तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो है वो आपसे बाइकाट किया था, उन्होंने आपको भूखा प्यासा रखा था, आपको गालियाँ निकाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गालियाँ निकाली, कभी किसी का बाइकाट नहीं किया, कभी किसी को भूखा प्यासा नहीं रखा, कभी किसी को इज़ा नहीं पहुँचाई। तो यही बात बताती है कि ये सच्चे हैं या ये झूठे हैं। मुख्तसर तो यही है। जज़ाकुमुल्लाह। मुकर्रम मुनीर अहमद साहब जो ओमान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उनसे दोबारा रब्ता हो गया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुनीर अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो प्यारे हजूर की खिदमत की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और उसके बाद आप सब जो टीम जहाँ की बैठी है, जिसमें मुकर्रम मेरे ही हम नाम मौलाना मुनीर अहमद साहब हैं और जो मेरे मोहतरम हैं, इन सबकी खिदमत में बड़े ही प्यार से और नहायत अदब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपको सुन रहे हैं हम, अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तो बैत की 10 शराइत हैं, क्या इन 10 शर्तों में कोई ऐसी है जो जिसे हम कह सकें कि ये आपको एलामन अल्लाह ताला की तरफ से मतलब एलाम हुई हो? जज़ाकुमुल्लाह। 10 शराइत के बाद आपने पेश फरमाए थे, तो उसके ताल्लुक से ये सवाल था। ये जो 10 शराइत बैत हैं, इनको हम वैसा इल्हाम तो नहीं कह सकते जैसे सैयदना हज़रत अक़दस मसीह इस्लाम ने बाद अपने इल्हाम दर्ज फरमाए हैं और ज़िक्र फरमाया कि मुझे खुदा ने अपने इल्हाम से बात बयान फरमाई। लेकिन इनके बारे में ये बात तो हतमी तौर है कि खुदा ताला के इल्हामात की रोशनी में ही तय की गई हैं और कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में ही तय की गई हैं, क्योंकि इनमें से कोई, इनको आप पढ़ के देख लें, सारी कुरान मजीद की तालीम का खुलासा इसके अंदर आ गया। बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन जज़ा। मुकर्रम लतीफ़ शरीफ साहब हैं जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश इंडिया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह लतीफ़ शरीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी जनाब। जी मेरी सवाल ये है, हुज़ूर अनवर ने माह अगस्त की खुतबा जुमा में ये इरशाद फरमाया था कि जमात के हर फर्द को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने की ज़रूरत और जमात अहमदिया के अकायद का इल्म होना चाहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने की ज़रूरत के बारे में कुरान और अहादीस के हवाला जात से वजाहत फरमाएं, ताकि मुझे भी और दूसरे लोगों को भी इसका इल्म हो सके। जनाब, आपका सवाल तो बहुत लंबा वक्त तकाजा करता है, लेकिन मैं मोहतरम मौलाना मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इख्तिसार के साथ इनको जवाब दिया जाए। जी, ये जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत लंबा इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसरन, जैसे कि उन्होंने भी जिक्र किया है कि कुरान मजीद और अहादीस से इसका जवाब दिया जाए, तो मुख्तसरन छोटी एक आयत और एक हदीस के हवाले से इसका जवाब देना चाहूँगा। पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था, इजराई नबूवत के ताल्लुक से किसी का सवाल आया था, तो हमारे अताइल्लाह हसन गौरी साहब थे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया था। तो एक ज़िक्र किया था उन्होंने मीसाकुन नबीयीन का, जिसमें तमाम अंबिया से अहद लिया गया, वादा लिया गया, और वादे का खुलासा मैं बात करना चाहता हूँ, ये है कि लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु, एक बाद में आने वाले नबी की हर एक नबी से वादा लिया गया, अहद लिया गया, और ये उनसे वादा लिया गया कि तुम ज़रूर उस पर ईमान लाओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। तो उन अंबिया के ज़रिए उन अंबिया को मानने वालों से भी ये वादा था। ये वादा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया, यह अहद। और जैसा कि सूरह नूह में इसका जिक्र आता है कि वह सूरह अहज़ाब और सूरह नूह में दोनों में ये मिसाक नबीयीन का जिक्र आता है। तो मिनका के अल्फाज आते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये अहद लिया गया।
تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد لیا گیا، جو ان کی قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی تھا، ان کے بعد آنے والے ایک نبی کے تعلق سے، اس میں تو واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. صرف یہ نہیں کہ ایمان لاؤ گے بلکہ ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. تو یہ تو آیت تھی قرآن مجید کی، اور بھی بہت ساری آیت پیش کی جا سکتی ہیں لیکن مختصر جواب عرض کر رہا ہوں. اور ایک حدیث جو ابھی آپ نے بیان کی، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جب تم اس مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام کو دیکھو گے اور اس کو پہچانو گے تو پھر تم اس کی ضرور اس کی بیعت کرنا، چاہے اس کے لیے تمہیں برف کے پہاڑوں کے اوپر سے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے. تو اس قدر وضاحت کے ساتھ تاکیدی ارشادات موجود ہیں کہ آنے والے مسیح اور امام مہدی کی بیعت کرنا اور اس کو ماننا ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس قدر اس کی ضرورت ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ نے لطیف شریف صاحب، آپ نے ضرورت کے تعلق سے سوال کیا ہے، خاص طور پر احمدیوں سے یہ سوال جو نا ریلیٹڈ تھا. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں حضرت امیر المومنین کے خطبات کو سننے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. حضور انور اپنے خطبات میں بڑی وضاحت کے ساتھ جماعت کے قیام کا مقصد اور حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی بعثت کا مقصد کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جماعتی لٹریچر کا بھی مطالعہ ہر احمدی کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کو یہ علم ہو سکے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کس قسم کا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام جو اس سیریز میں ہم نے اسی موضوع کی طرف سب کو توجہ دلائی ہے ہمارے ناظرین کو کہ اسلام میں کون سی ایسی اعتقادی اور عملی غلطیاں رہ پا گئی تھیں جن کی اصلاح کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. تو حضور انور کے خطبات اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطالعہ کے علاوہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جو یہ سیریز ہے یہ یوٹیوب کے الاسلام چینل میں بھی موجود ہے، تو اس کا بھی ضرور مشاہدہ کریں اور اس سے بھی مستفید ہونے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. مکرم تنویر احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے دوبارہ، تو ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تنویر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے صاحب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جا کے کیا ہے، تو ان کو تو پہلے دن ہی کرنا چاہیے کیونکہ جتنے نبی نے دعویٰ کیا ہے. ہیلو، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ اپنا سوال مکمل پیش کریں. جی، جو میرے صاحب نے دعویٰ آخر میں جا کے اوپر کے حصے میں کیا ہے، تو جب بھی کسی نبی نے دعویٰ کیا وہ پہلے دن ہی نبوت کا دعویٰ باقاعدہ طور پر اور ڈنکی کی چوٹ پہ کیا. تو یہ آہستہ آہستہ پہ چلتے گئے لوگ ساتھ بھی ملتے گئے تو آخر میں جا کے پھر ایک پاور بنا کے تو انہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ پہلے دن جو ڈنکی کی چوٹ پہ نبوت کا دعویٰ ہونا چاہیے تھا نا، یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے جناب، میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور جو الہامات آپ کو ہوئے ہیں وہ تو ان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شروع سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لقب سے سرفراز فرما دیا تھا. لیکن یہ بات کھلتے آخر میں جیسا کہ انہوں نے بتایا 1901 میں آپ نے بھی کتابوں میں اس کو واضح فرمایا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت سے ہمیں نہیں ملتی. سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دعوی جو ہیں وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں بیان فرمائے. چنانچہ پہلے تو آپ نے یہ بیان فرما دیا چونکہ آپ نبی تھے، آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. اس وقت آپ خاتم النبیین نہیں تھے. خاتم النبیین کی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ سن 5 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے. اور پھر اس سے پہلے جتنی بھی احادیث آتی ہیں اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو، مجھے یونس نبی پر فضیلت نہ دو. لیکن بعد میں فرمایا کہ میں افضل الانبیاء ہوں. پھر اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیں، آخر الانبیاء ہوں، یہ میری مسجد آخر المساجد ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے انبیاء پر، اس میں انبیاء علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ان کے پیش کرنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتا چلا جاتا ہے ویسے انبیاء علیہ السلام اس بات کو کھولتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ آدم تو ابھی مٹی اور پانی میں تھا اور میں تو اس وقت سے خاتم النبیین ہوں. تو جو میں نے آپ کو بات بیان کی ہے کہ یہ شروع سے ہی نبی ہونے کا تو تصور تھا،
اور موجود تھا اور پایا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم تو ابھی مٹی اور پانی میں تھا، میں تو اس وقت سے خاتم النبیین ہوں، لیکن پہلے دن جب اعلان فرمایا تو فرمایا تھا خاتم النبیین؟ نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں جا کے قرآن مجید میں بھی سن 5 ہجری میں ہوا، اور جب اللہ نے فرمایا آپ نے اعلان فرما دیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ آپ نے تدریجاً جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً آپ کو ان عہدوں پر فائز فرمایا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے یہ اعلان بھی پیش کیا، تو یہ تو آپ کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ جی جی بالکل۔ مکرمہ جمیلہ صاحبہ ہیں ہریانہ انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ہریانہ میں چلہ کے لیے جاتے ہیں، یہ چلہ کیا ہے، چلہ کی رسم کیسے چلی، اس سوال سے میں ہمیشہ پریشان رہی ہوں۔ چلہ میں سارے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ ان کی بات تو ایک بار میں ہی مان لاتے ہیں، لیکن جو ہمارے مولم کہتے ہیں ان کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اس بات سے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ چلہ کشی کی حقیقت کے تعلق سے ان کا سوال تھا، تو اختصار کے چلہ کشی جو ہے دراصل یہ صوفیاء کی ایک سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی 40 دن کے لیے ہوشیارپور تشریف لے گئے تھے، اور وہ اس کے لیے بھی چلہ کشی کے الفاظ جو ہے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ 40 دن کا کیا مطلب ہے، تو یہ صوفیاء کی بعض اصطلاحات ہیں، انہوں نے شروع میں اپنے ذوق سے بعض باتیں بیان کیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، اور 40 دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں ویسے جا کے بیٹھیں گے جیسے ایک جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت ناپاک ہوتی ہے، تو 40 دن کے بعد پھر وہ جا کے نہا لیتی ہے۔ تو یہ صوفیاء نے اپنی ایک سنت مقرر کی، اور یہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کہ خدا تعالیٰ کا عشق اس میں ظاہر ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت اس سے پنپتی ہے، تو یہ اس طریقے سے ان لوگوں نے، جو مسیح السلام نے بھی اس سنت کو رکھا ہے، تو 40 دن آپ نے بھی چلہ کشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 لیلہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو اسی کو لے کر اور اسی سنت کو لے کے صوفیاء نے اس سنت کو قائم کیا، اور وہ 40 کا غالباً جو اس میں ان کا ذوق ہے وہ یہی ہے کہ ہم ناپاک ہیں، بلکہ بعض صوفیاء تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ حیض بھی آ جاتا ہے، ناپاک ہوتے ہیں، ہمیں حیض آ جاتا ہے، ہم عورت ہیں۔ قرآن مجید میں بھی عورت کے بارے میں یہ ساری بیج جو ہیں قرآن مجید سے ملتے ہیں، تو یہ سارا۔ جی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چلہ کشی فرمائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جس طرح کہ قرآن کریم سے ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ حکم دیا تھا 40 دن کے لیے چلہ کشی کرنے کے لیے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جو جماعتیں قائم فرماتا ہے دنیا میں، ان کی ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ قربانیوں کے اعلیٰ معیار دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مالی قربانی ہو یا جانی قربانی ہو یا دیگر قربانیوں کے حوالے سے جماعت احمدیہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اور جو امتیاز اس میں جماعت احمدیہ کو حاصل ہے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جب ایسی جماعتوں کو قائم فرماتا ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہاری جانیں اور تمہارے مال تم سے خرید لی ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، کیوں؟ بأن لہم الجنہ، اس کے عوض میں ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت لمبی ہے، اور اس آیت میں آگے ذکر آتا ہے کہ یہ صرف تم سے نہیں خریدے، اور یہ وعدہ تم سے کر رہا ہوں جنت کا صرف تم سے نہیں کیا، بلکہ یہ تورات میں بھی کیا تھا، ان لوگوں سے بھی تھا، انجیل سے بھی تھا، اور اب قرآن میں بھی ہے، تو تم خوش ہو جاؤ اس سے۔ چنانچہ جیسے ابھی بیعت کا ذکر ہوا، مسیح السلام جماعت قائم فرمائی اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ کے حکم سے ہی پھر ان کی جانیں اور ان کے اموال بھی خریدے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن مجید کی آیت کس طریقے سے عملی طور پر ہوئی، ساری احادیث کی کتابیں اور سنت انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ثابت ہے۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں ابھی آپ نے سوال کیا مالی اور جانی۔ مالی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب حضرت اقدس
مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. اس وقت تو خلیفہ نہیں تھے, مولانا نور الدین تھے. تو انہوں نے جب بیعت کی تو انہوں نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا حضور کو, میں آپ کی راہ میں قربان ہوں, میرا جو کچھ ہے میرا نہیں, کہ آپ کا ہے. حضرت پیر و مرشد, میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا. تو یہ تو اس بیعت کے بعد یہ ان کے جذبات تھے جو انہوں نے بیان فرمائے, اور درجہ بدرجہ سب کے یہی جذبات تھے, اپنے اپنے جیسے درجات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تربیت فرما دیتا ہے کہ یہ نہیں کہ بڑے بڑے بزرگ لوگ ہی اس مالی قربانی میں حصہ لیتے ہیں, عورتیں بھی, بچے بھی, چھوٹی عمر کے بھی, نوجوان بھی. اور اگر وہ مالی قربانی ان سے کھینچ لی جائے تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے, وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور جان دے دیتی ہے. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. کسی کو سزا احمدی کو حضور بعض دفعہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اسے چندہ نہ لو, اور پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے, یہاں مرکز میں اس کے خطوط آتے ہیں, حضور کو معافی کے لیے لکھتا ہے اور تڑپتا ہے, ماہی بے آب, یعنی ایسی مچھلی جو پانی کے بغیر اس کے تڑپتا ہے. تو یہ تو سنت انبیاء ہے قربانیاں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ اس کے وعدہ فرماتا ہے کہ ان کے اموال کا تزکیہ ہوتا ہے, ان کا تزکیہ ہوتا ہے, ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو جنت تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ نے عطا فرمانی ہے. جماعت احمدیہ کو اس بات کا مطلب ہے کہ اللہ سے امید ہے, بھروسہ ہے. لیکن اس زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مالی قربانیاں کرتے ہیں بیعت کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ ان کے مال و منال میں, ان کی عزت آبرو میں اور ان کی نسل میں برکت عطا فرماتا ہے. اور ایسے واقعات آپ نے اکثر دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح کے خطبات یا خطابات میں سنے ہوں گے, جب حضور تحریک جدید یا وقف جدید کے نئے سال کا اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں افریقہ میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ میں نے قربانی کی اور اللہ نے مجھے یہ برکت عطا فرمائی. فلاں ہندوستان کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے عورت نے کہا کہ میں نے چند انڈے دیے خدا کے راستے میں بیچ کر یہ قربانی کی, مجھے خدا نے اس کے بدلے میں یہ عطا فرما دیا. تو حضرت خلیفہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی جب یہ مسجد مبارک بننی شروع ہوئی تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 روپے اس وقت دیا اپنا زیور بیچ کے. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو انہوں نے لکھا تاریخ میں کہ پہلی بار زیور بنا کے دیا, اور انہی دنوں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد فضل لنڈن کے بارے میں تحریک فرمائی کہ میں احمدی عورتوں سے یہ تحریک کرتا ہوں کہ وہ اس میں حصہ لیں. چنانچہ وہ گھر میں آ کے دیکھا تو وہ زیور ہے ہی نہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نیر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ وہ زیور بنوایا تھا کہاں کے؟ کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں دے آئی ہوں, میں نے اللہ سے سودا کر لیا, ان اللہ اشتری من المؤمنین. تو اس کی مثالیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے احمدیوں کی بھی جان و مال میں برکت عطا فرماتا ہے, پھر جماعت کے اموال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. چنانچہ آج دیکھیں جو مسیح السلام کا اس زمانے میں جب آپ نے یہ دعویٰ فرمایا تھا کیا حال تھا. جلسہ سالانہ کے لیے ایک دن کھانا کھلا دیا تو دوسرے دن پھر افسر صاحب جلسہ سالانہ جو خود حضور کے خسر صاحب تھے آئے کہ آج تو پیسہ نہیں ہے, تو فرمایا کہ گھر سے زیور لے کے بیچ کے انتظام کر دیں. حضرت اماں جان نے اپنا زیور دیا. عام طور پر عورتیں اپنا زیور بڑی جلدی نہیں اتارا کرتی. دیکھو ہماری اس ماں کی قربانی, اور جس کی ہم نے بیعت کی ہے کہ وہ زیور دیا, زیور فروخت ہوا, جلسہ سالانہ کے لیے ایک دن کا کھانا تیار ہو گیا. پھر آ گئے حضرت میر صاحب کہ اب اگلے دن بھی نہیں ہے, تو فرمایا کہ جس کے مہمان ہے خود ہی انتظام کرے گا. تو جو بعض لوگ آئے نہیں تھے جلسے میں, انہوں نے کہا جی ہم ہماری طرف سے یہ قبول فرما لیں. اگلے دن ڈاک خانے میں گئے تو بہت سے منی آرڈر آئے ہوئے تھے, اللہ نے انتظام فرما دیا. تو وہ اس طریقے سے یہ شروعات ہوئی ہے مشکلات کے دور میں, پریشانی کے دور میں. بعد میں کیا ہوا, آج یہ ہے کہ اللہ نے اسی کو کروڑوں اور اربوں میں تبدیل کر دیا.
آج دنیا کے 150 سے زائد ممالک ایسے ہیں جو حضور جب تحریک جدید اور وقف جدید کا خطبہ دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چندوں میں شامل ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں بتاتے ہیں کہ یہ چندوں میں ان لوگوں نے حصہ لے لیا ہے، اور ان کی قربانیوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ مالی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن بدن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہی حال جانی قربانی کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلی قربانی افغانستان میں ہوئی۔ سن 1900 میں حضرت مولوی عبد الرحمن صاحب شہید کر دیے گئے وہاں پر، صرف احمدی ہونے کی وجہ سے۔ اور ان کو کیا مصیبت آئی تھی، وہ وہاں اتنی دور بیٹھے تھے، اور وہاں جا کے کہنے لگے نہیں میں نے جس ایمان کو پا لیا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر 1900 غالباً 2 میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید، جو زمانے میں افغانستان کے جو امیر نواب تھا، بادشاہ تھا، اس کے بہت ہی معزز اراکین میں سے تھے، تشریف لائے، حج کا ارادہ کیا، لیکن سوچا کہ قادیان سے ہوتے ہوئے چلا جاؤں گا، لیکن جب قادیان آئے تو یہیں رک گئے۔ جب واپس گئے تو ان بدبختوں نے آپ کو سنسار کر دیا۔ علیحدہ بلا کے بادشاہ نہ کہ ایک بار میرے کان میں کہہ دو کہ جس کی میں نے بیعت کی ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹا۔ انہوں نے کہا میں نے جس خدا کے نور کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، میں تمہارے اس سے ڈر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ جیسے سنسار کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کے بعد افغانستان کا اور ان ملکوں کا کیا حال ہو رہا ہے، عذاب نازل ہو رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اب رحم کرے۔ تو پھر یہ قربانیوں کا سلسلہ تو افغانستان سے شروع ہو کے ہندوستان کے لوگوں نے، انڈونیشیا کے، پاکستان کے، سری لنکا کے، بنگلہ دیش کے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے امریکہ میں بھی یہ شہادتیں ہوئی ہیں، افریقہ میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ شہادتوں کے خون احمدیوں نے مختلف جگہوں پہ بہائے ہیں، اور پھر بالآخر سن 2010 کا واقعہ کہ ہم کو بھول جائے گا، جو مئی کے مہینے میں 28 مئی تھی غالباً، کہ لاہور کی 2 مساجد میں ہمارے 80 کے قریب احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، اور جس رنگ میں شہید کیا گیا، جو حالات بعد میں سامنے آئے، کیا ہوا، اور احمدی جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے اس وقت ثبات قدمی کے کیسے نظارے دکھائے، اور حضور نے اپنے خطبات میں بعد میں پھر ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ وہ وہاں کے جو شہادت کا جام نوش کیا، ان میں امیر جماعت لاہور بھی تھے۔ ان کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا کہ ان کی اہلیہ نے بعد میں حضور کی خدمت میں لکھا کہ وفات سے صرف چند دن قبل جو ہے فرمایا کہ وصیت ہے جنت کی بشارت، لیکن شہادت اس سے اوپر ہے اور جنت کی بشارت ہے، اور اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا، اور جانے سے پہلے اپنا سارا چندہ، اپنے حسابات، وہ جو حضور نے بیان فرمایا بے باک کروائے اور دیے۔ اور ایک ایک آدمی جن کا حضور نے اپنے خطبات میں ذکر فرمایا، ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ ہیرے تھے، وہ خدا تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ تو یہ جو شہادتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ نے دی ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو مردے نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندے ہیں جی، وہ اللہ کے حضور میں رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بھی بعض اقتباسات ہیں جو میں لایا تھا، وقت کم بتا رہے ہیں آپ۔ تو حضور نے جو ان شہید ہونے والوں کے بعد 2 لائنوں میں بیان فرمایا، میں بتا کے پھر اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے اس وقت بیان فرمایا، سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے، یہ ان ماؤں کے بیٹے ہیں جن کے خون میں، جن کے دودھ میں جان و مال، وقت اور عزت کی قربانی کا عہد گردش کر رہا ہے، جن کے اندر اپنے عہد وفا نبھانے کا جوش ہے، یہ ان ماؤں کے بیٹے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ بہتر جانتا کب تک اللہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے جو جہاں جہاں شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ نہیں، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے، بے شک بات تھوڑی لمبی ہوتی ہے، بعض اور جگہوں پر بھی جہاں جہاں بعض قوموں کو ایسے ہوا ابتلا، ان لوگوں نے اپنے عقائد بدل لیے، میں اس موقع پہ نام نہیں لینا چاہتا، اور ہٹ گئے۔ لیکن آپ
देख लें सबसे ज़्यादा जुल्म तो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन वहाँ से ख़बरें आती हैं आज फ़लाने बैत कर ली, फ़लाने बैत कर ली, और चंदे का मेयार हर साल पहले साल के अंदर बढ़ता है और पूरी दुनिया में 1 नंबर पर पाकिस्तान के अहमदी हैं। ये क्या है? ये सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आने वाले इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम शान सदाकत की दलील है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह सर। इसके अलावा भी वक्फ़े ज़िंदगी की तहरीक है जिसके तहत सैकड़ों अहमदी खिदमत इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करते हैं, और वक्फ़े नौ की तहरीक है जिसमें मैं लाया था, जी इब्राहिम, चूँकि आप फरमा रहे वक्त कम है तो मैंने फिर वो जी इख्तिसार के साथ मैं बस यही बयान कर रहा था कि जिसमें इब्राहिमी सुन्नत के तहत अहमदी अहबाब अपने होने वाले बच्चों को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, जो फिर बड़े होने के बाद उनकी इस रंग में तरबियत होती है कि वो भी खिदमत इस्लाम के लिए तैयार हो जाते हैं और अजीम शान खिदमत बेलोस खिदमत सर अंजाम देते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ आना चाहूँगा और मोहतरम मौलाना मुजीब लोन साहब से मेरा एक सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में सिर्फ जमात अहमदिया को खिलाफत की अजीम नेमत से नवाजा है, तो इस ताल्लुक़ से कुछ तफसील आप बता दें। तो बहुत थोड़ा है तो मैं मुख्तसर ही इसको बयान करूँगा। खिलाफत अहमदिया जो अल्लाह ताला की अजीम शान नेमत है, अल्लाह ताला ने अहबाबी जमात को अता फ़रमाई है, ये वो अजीम शान नेमत है जिसके मुतालिक बाज़ाब्ता कुरान मजीद में, अहादीस में और गुज़श्ता सुहफ़ साबिक़ा में पेशगोइयाँ मौजूद थी। चनांचे सूरह नूर की आयत है, बड़ी लंबी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू ला यस्तख़लिफ़न वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम आमिलुस्सालिहाति ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, तो उसमें खिलाफत का वादा दिया और खिलाफत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी रही, 30 साल के बाद ख़त्म हुई। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आइंदा कभी नहीं होगी। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा आने वाली खिलाफत का भी ज़िक्र फरमाया, पेशगोई फरमाई। चनांचे मस्नद अहमद बिन हम्बल की बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी लंबी हदीस में सारे अल्फाज नहीं पढ़ता, सिर्फ इतना सर्च करूँगा कि उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वत सुम्मा सकता, कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि जब खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा फिर एक बार फिर कायम होगी, सुम्मा सकता और फिर खामोश हो गए। और इसमें इस बात का इशारा था कि ये खिलाफत जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक जारी रहने वाली है। चनांचे ये में और भी हवाले काफ़ी थे, वो मैं अब छोड़ते हुए क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी जमात को इस अज़ीम शान नेमत की बशारत दी थी और इसका नाम क़ुदरत सानिया रखा था। चनांचे रिसाला अल वसीयत में बड़ी तफसीली रोशनी इस मौजू पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाली है। मैं उसमें से एक मुख्तसर से इक़्तिबास इस मौके की मुनासिबत से पेश करना चाहूँगा। हुज़ूर फरमाते हैं, सो ए अज़ीज़ो, जबकि कदीम से सुन्नतुल्लाह यही है कि खुदा ताला 2 कुदरतें दिखलाता है ता मुखालिफों की 2 झूठी खुशियों को पामाल करके दिखला दे। सो अब मुमकिन नहीं है कि खुदा ताला अपनी कदीम सुन्नत को तर्क कर देवे, इसलिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे पास बयान की गमगीन मत हो और तुम्हारे दिल परेशान न हो जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना ज़रूरी है और इसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा, और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊँ, लेकिन मैं जब जाऊँगा तो फिर खुदा उस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ह तौर पर अपने बाद इस दूसरी कुदरत का ज़िक्र फरमाया। हमारे जो गैर मुबाय्यिन हज़रात हैं वो खिलाफत से मुनहरिफ हो गए और उन्होंने खिलाफत की बैत नहीं की, हालांकि यहाँ पर और वो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानशीन अंजुमन थी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ह तौर पर इसमें बयान फरमाए हैं कि ये जो दूसरी कुदरत होगी जो मेरे बाद आएगी वो मेरे जाने के बाद आएगी, जब मैं जाऊँगा तो वो आएगी। और वो कौन सी कुदरत थी? वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब खिलाफत के मसनद पर मुतमक्किन अल्लाह ताला ने फरमाया तो वो दूसरी कुदरत ज़ाहिर हो गई। चनांचे ये अजीम वाक़या 27 मई 1908 ईस्वी को रोनमा हुआ, जिसमें हज़रत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत के लिए मुंतखब किया गया। बिल इत्तिफ़ाक़ 1200 अफराद के करीब यहाँ कादियान में लोग जी। और आज कुदरत सानिया के 5वें मज़हर सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की अज़ीम शान रूहानी क़यादत में जमात अहमदिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। इस मौके पर मैं सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं कि ये ग्रोह इसका एक खालिस ग्रोह है
یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیز سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا۔ وہ اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی۔ تو جماعت احمدیہ کے تعلق سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیش گوئی فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ ان کی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ میں ہمارے شرکائے گفتگو کا بھی اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ٹیلی فون کالرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا، اور بعضوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ان سے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جو ایپیسوڈز کی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ لندن سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، پھر کچھ ایپیسوڈز پر مشتمل ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا